خیر کنٹینیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم فاجعلہ لنا سہلا. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آج میری گفتگو کا موضوع ہے طبی میدان میں پردے کے مسائل، ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں کئی دفعہ ڈاکٹر کو اپنے مریض کے جسم کے ان اعضاء کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جن کا دیکھنا عام حالات میں جائز نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ مریض عورت ہو یا وہ مریض کوئی مرد ہو. ان تمام صورتحال میں ہماری شریعت کی کیا تعلیمات ہیں، ہماری شریعت کی کیا رہنمائی ہے، کس حد تک یہ چیز اس کا ارتکاب کرنا یا کس حد تک کسی غیر کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرنا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کس حد تک جائز ہے، کیا پابندیاں ہیں، اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی آج انشاءاللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موضوع کے بہت سارے پہلو ہیں اور موضوع بہت طویل ہے. وقت کے پیش نظر وقت کی قلت ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو نکات وار شکل میں انشاءاللہ کروں گا، اور میں نے اپنی گفتگو کو 3 محاور میں تقسیم کیا ہے. پہلا محور میری گفتگو کا یہ ہوگا کہ پردے کے سلسلے میں ہماری شریعت کے عام اصول و ضوابط کیا ہیں. دوسرا محور ہوگا ہماری گفتگو کا کہ اگر ضرورت اور حاجت آ جائے تو ایسی صورت میں حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے کیا شروط اور ضوابط ہیں ہماری شریعت کے یہاں. تیسرا محور ہوگا میری گفتگو کا کہ علاج معالجہ کے بعد میں دوسرے کے سامنے عورت کا یا مرد کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے جسم کے ان اعضاء کو کھولنا جن کا عام حالات میں کھولنا جائز نہیں ہے، اس کے کیا احکام ہیں، پھر اس پر انشاءاللہ میں بات کروں گا. تو آئیے سلسلہ وار نکات کی شکل میں ہم اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہماری شریعت میں پردے کے، مرد اور عورت دونوں کے پردے کے سلسلے میں کچھ تعلیمات ہیں، اور ان تعلیمات پر انتہائی شدت کے ساتھ عمل کرنے کی ہماری شریعت نے ترغیب دی ہے. نمبر 1، عورت کا پورا جسم یہ عورہ ہے، یعنی شرمگاہ ہے اجانب کے لیے. عورت کو ہماری شریعت نے حکم دیا ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے پورے جسم کو سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک اجنبی مرد کے سامنے عورت پردہ کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المرأۃ عورۃ فإذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت پوری کی پوری پردہ ہے. عورہ مطلب ہوتا ہے شرمگاہ، چھپانے والی چیز. عورت پوری کی پوری چھپانے والی چیز ہے، شرمگاہ ہے، پردہ ہے. فإذا خرجت استشرفها الشیطان. جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے مزین بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، فتنے میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو بھی اور اس عورت کو بھی. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات سے جب کوئی حاجت ہو، کچھ ان سے طلب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرے، کیونکہ عورت مکمل طور سے پردہ ہے. اجنبی مردوں کے سامنے عورت کا کسی بھی طرح سے ظاہر ہونا یہ جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگوں میں یہ مسحق پایا جاتا ہے بعض علماء کے اقوال کی وجہ سے کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے یا عورت کے ہاتھ کا پردہ نہیں ہے
بالکل یہ بات غلط ہے. عورت کا مکمل طور سے پردہ ہے. سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک عورت کو مکمل طور سے اپنے آپ کو اجنبی مردوں کے سامنے ڈھکنا ہے. یہ پہلی بات. نمبر 2، مردوں کا کتنا پردہ ہے؟ مردوں کا جو پردہ ہے وہ بین السرہ والرکبہ، بین السرہ والرکبہ یعنی ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر، اس درمیان جو چیزیں ہیں مرد کو اسے ڈھکنا ہے، تمام لوگوں کے سامنے ڈھکنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما بین السرہ والرکبہ عورہ، کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان مرد کا جو حصہ ہے وہ عورہ ہے، اسے ڈھک کے رکھنا ہے، ہر حال میں کسی کے سامنے اسے ظاہر نہیں کر سکتا. نمبر 3، کسی بھی اجنبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی اجنبیہ عورت کے جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھے. اجنبی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اجنبیہ عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھے. اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. الا لضرورت او حاجہ، ضرورت اور حاجت کے وقت وہ جائز ہے. ضرورت اور حاجت کا مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا، میں بیان کروں گا کہ وہ کہاں کب دیکھنا جائز ہے، کہاں پر دیکھنا جائز ہے. لیکن اصل حکم یہی ہے کہ کسی مرد کے لیے اجنبی عورت کے جسم کا کوئی حصہ دیکھنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مردوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. یہ آیت پردے کے سیاق میں اس کا ذکر آیا ہے، تو مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. لہذا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اجنبی عورتوں کے جسم کا کوئی بھی حصہ وہ دیکھیں. نمبر 4، جس طرح سے مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اجنبی عورت کے جسم کا کوئی حصہ دیکھے، اسی طرح سے عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مرد کی شرمگاہ کو دیکھے. مرد کی شرمگاہ کا ذکر ابھی ہم نے اوپر کیا. شرمگاہ سے مراد وہ جگہ جس کو ڈھکنا واجب ہے. بین السرہ والرکبہ، ناف سے نیچے اور گھٹنے سے اوپر، یہ حصہ عورت کے لیے بھی دیکھنا کسی اجنبی مرد کا یہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، جس طرح سے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اسی طرح سے عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. نمبر 5، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دوسری عورت کے جسم کا حصہ دیکھے سوائے ان حصوں کے جن کا دیکھنا محارم کے لیے جائز ہے. مطلب یہ کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے جسم کے کن کن حصوں کو دیکھ سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی عورت دوسری عورت کے جسم کا صرف اتنا حصہ دیکھ سکتی ہے جتنا دیکھنا اس عورت کے محارم کے لیے جائز ہے. جیسے کوئی عورت اپنے باپ کے سامنے کیسے رہتی ہے، ہاتھ کھولتی ہے، چہرہ کھولتی ہے، سر کھولتی ہے، پاؤں کھول سکتی ہے، نیچے کا حصہ. تو کوئی عورت دوسری عورت کے جسم کے صرف اتنے حصوں کو دیکھ سکتی ہے جتنا دیکھنا اس کے باپ، بھائی اور دیگر محارم کے لیے جائز ہے. باقی حصہ وہ بھی نہیں دیکھ سکتی. بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے. بھائی عورت کے چہرے کا عورت سے پردہ نہیں ہے، عورت کے ہاتھ کا عورت سے پردہ نہیں ہے، اس کے بال کا پردہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت مکمل طور سے بغیر کپڑوں کے یا جسم کا کوئی بھی حصہ کھول کر کے کسی عورت کے سامنے جا سکتی ہے. عورت کا بھی عورت سے پردہ ہے، لیکن عورت دوسری عورت کے ان جسم کے ان حصوں کو دیکھ سکتی ہے جن کا دیکھنا محارم کے لیے جائز ہے. نمبر 6، اسی طرح سے کوئی کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی دوسرے مرد کے عورہ کو دیکھے. مرد کا عورہ بین السرہ اور رکبہ ہے، تو کسی بھی دوسرے مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور مرد کے اس حصے کو وہ دیکھے، اس پر نظر ڈالنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا ينظر الرجل الى عورت الرجل، مرد کے عورہ کو نہ دیکھے. عورہ مطلب وہ جگہ جس کو ڈھکنا ضروری ہے. ولا المرأة الى عورت المرأة، اور عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ عورت کے عورہ کو دیکھے.
ابھی اس سے پہلے 5 پر میں نے 2 عورتوں کے سلسلے میں جو حکم بیان کیا اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نہ تو مرد کے عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ تو عورت دوسری عورت کے ان حصوں کو دیکھ سکتی ہے جن کا دیکھنا محارم کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اس کی صحت کے سلسلے میں اختلاف ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس حدیث کو۔ نمبر 7، کسی مرد کے لیے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ خلوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلوت کا مطلب کہ ایک مرد اور ایک عورت ایسی جگہ پر اکٹھا ہوں جہاں پر کوئی تیسرا نہ ہو، تیسرے کے آنے کا امکان نہ ہو، اس کو خلوت کہتے ہیں۔ تو کسی مرد کے لیے، اجنبی مرد کے لیے کسی دوسری عورت کے ساتھ خلوت میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ خلوت میں نہ جائے، ہاں اگر اسے جانے کی ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے، جیسے اپنے باپ کو ساتھ میں لے لیا، بھائی کو ساتھ میں لے لیا، بیٹے کو ساتھ میں لے لیا، کسی بھی اور دوسرے محرم کو ساتھ میں لے کر کے پھر کسی اجنبی کے ساتھ وہ اکیلے میں جا سکتی ہے۔ نمبر 8، یہ جو احکام میں نے بیان کیے کہ کسی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے مرد کے لیے، یا عورت کے جسم کے بہت سارے حصوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، مرد کے لیے مرد کے جسم کے کئی حصوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی سے متعلق ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے ان چیزوں کا چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی مرد کے لیے اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا چھونا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ چھونا اگر کپڑے کے اوپر سے ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ اگر مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت کو دیکھے، اجنبی عورت کو، تو اس اجنبی عورت کو چھو بھی نہیں سکتا، یہاں تک کہ کپڑے کے اوپر سے بھی نہیں چھو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امرأة لا تحل له۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کسی کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جس کا جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس کی اتنی شدید وعید ہے۔ نمبر 9، چھونا، کسی کو چھونا یہ دیکھنے سے بھی زیادہ اشد ہے۔ جب کسی عورت کو چھونا، اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو چھونا یہ اس سے بھی زیادہ اشد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے تو مردوں سے جب بیعت لیتے تو مصافحہ کر کے بیعت لیتے، جب عورتوں کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا اور کہا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ اس کو کوئی معمولی بات سمجھتے ہیں، کسی اجنبی عورت سے ہاتھ ملا لینا، اور کہتے ہیں کہ بھائی پردہ تو جو ہے دل کا ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف نہیں تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت صحیح نہیں تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کر سکتا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وحیث حرم النظر حرم المس بطریق الاولی، اگر عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے تو اس کو چھونا یہ بدرجے اولا جائز نہیں ہے۔ یہ انہو ابلغ لذتن، یہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے لذت کے اعتبار سے، یا جس فتنے کی وجہ سے یہ چیزیں منع کی گئی ہیں اس میں یہ اور زیادہ ابلغ ہے۔ لہذا کسی عورت کو چھونا، چاہے وہ کپڑے کے اوپر سے، برقعے کے اوپر سے ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً میں نے 9 نکات میں پردے کے تقریباً تمام احکامات کو بیان کرنے کی کوشش کیا۔ اب اس کے بعد آئیے دوسرے محور میں چلتے ہیں۔ پہلے محور میں جو میں نے باتیں ذکر کی اس کا خلاصہ یہ ہے کسی مرد کے لیے اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، پورے جسم کے کسی بھی حصے کو، اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ کسی عورت کے لیے کسی اجنبی مرد کا عورہ دیکھنا جائز نہیں، ما بین السرہ والرکبہ۔ کسی عورت کے لیے دوسری عورت کو صرف اتنا دیکھنا جائز ہے جتنا اس کے محارم کے لیے دیکھنا جائز ہے، اس کے آگے اگر آپ جاتے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ معذرت۔ اب دوسرے نمبر پر ہم دوسرے محور میں آتے ہیں۔ ہماری شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام اور ناجائز ہیں،
جب کچھ خصوصی حالات میں جب انسان کسی مشقت میں کسی حرج میں یا حالت اضطرار میں ہوتا ہے تو ہماری شریعت نرمی پیدا کرتی ہے، رخصت دیتی ہے اور اس حکم کے اندر تخفیف کرتی ہے اور بعض حرام کاموں کا بقدر ضرورت ارتکاب کرنا بعض حالات میں جائز ہو جاتا ہے۔ اسی کو علماء نے قاعدے کی شکل میں ذکر کیا ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، جب انسان حالت ضرورت میں ہو تو حرام چیزیں یہ جائز ہو جاتی ہیں، مباح ہو جاتی ہیں۔ ضرورت کا مطلب بھی یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری زبان میں، اردو زبان میں ضرورت تقریباً دوسرے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کی یا شریعت کی جو اصطلاح ہے، جو زبان ہے، اس میں ضرورت کا الگ معنی ہے ہماری زبان سے۔ ضرورت کا معنی شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ کو کرنا ہے، اگر وہ کام آپ نے نہیں کیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور جو مصالح خمسہ ہیں وہ مصالح خمسہ اس سے متاثر ہوں گے۔ آپ کی جان، آپ کا دین، آپ کی صحت، یہ ساری چیزیں متاثر ہو سکتی ہیں اور ایسا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا جس کے آپ متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کو ضرورت کہا جاتا ہے۔ ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت ہوئی، جس کو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں، اور ہم نے کہا یہ ہماری ضرورت ہے۔ ضرورت کا مطلب وہ کام اگر آپ نے نہیں کیا تو ایسا نقصان آپ کو ہوگا جس کے متحمل آپ نہیں ہو سکتے، اس کو ضرورت کہا جاتا ہے۔ تو ہماری شریعت میں اگر کوئی انسان ضرورت مند ہو جائے یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضطر ہو، حالت اضطرار میں ہو، تو ایسی صورت میں حرام کام کا ارتکاب اس کے لیے کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ ہوا۔ دوسرا ایک قاعدہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی زبان میں کہ اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق۔ اس قاعدے کا معنی یہ ہے کہ جب کسی مسئلے کے سلسلے میں تنگی پیدا ہو جائے، یعنی انسان حرج اور مشقت میں پڑ جائے، تو ہماری شریعت وسعت پیدا کرتی ہے۔ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ، اور جب یہ تنگی اور مشقت دور ہو جائے تو وہ حکم اپنے اصل پر لوٹ جاتا ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ ہے جو کہ اسی قاعدے کی شرح کر رہا ہے، وہ قاعدہ ہے کہ الضرورۃ تقدر بقدرها۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مجبوری جس قدر ہے، آپ کی ضرورت اور آپ کا اضطرار جس قدر ہے، اسی مقدار میں آپ کے لیے حرام کام کا ارتکاب کرنا جائز ہے۔ میں اس کو مثال سے اگر بیان کروں تو ایسے کہ جیسے کوئی آدمی اگر بھوک سے مر رہا ہے تو اس کے لیے مردار کھانا جائز ہے۔ اب جب مردار کھانا بھوک سے مرنے والے آدمی کے لیے جائز ہے تو کتنا کھائے گا؟ کیا پیٹ بھر کے کھائے گا؟ کیا وہ گلے تک کھائے گا؟ نہیں، وہ اتنا کھا سکتا ہے جتنے سے اس کی جان بچ جائے۔ صرف اپنی جان بچانے کے لیے وہ مردار کھا سکتا ہے اسی مقدار میں۔ کوئی آدمی پیاس سے مر رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، اور کوئی ایسا مشروب اسے ملا ہے جو کہ حرام ہے، وہ کتنا پی سکتا ہے؟ وہ اتنا پی سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ وہ پیٹ بھر کے نہیں پیے گا، اپنے ساتھ باندھ کے نہیں لے جائے گا۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے الضرورۃ تقدر بقدرها۔ جتنی ضرورت ہے اسی کے مقدار میں آپ حرام کام کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ یہ قاعدہ نمبر 3۔ قاعدہ نمبر 4، اذا ابیح شیء لحاجۃ او ضرورۃ یبقى ما دونه على اصل الحرمہ، کہ اگر کوئی چیز حاجت یا ضرورت کی وجہ سے مباح قرار دے دی گئی ہے، کوئی چیز حرام تھی، حاجت یا ضرورت کی وجہ سے وہ چیز ہماری شریعت نے ہمارے لیے جائز قرار دیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے متصل جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہو جائیں گی، بلکہ جو چیز ہماری شریعت نے حاجت کی وجہ سے مباح قرار دیا ہے، صرف وہی چیز مباح ہوگی، دوسری چیزیں مباح نہیں ہوں گی۔ کیونکہ اس سے پہلے میں نے قاعدہ بیان کیا کہ الضرورۃ تقدر بقدرها، لہذا جس چیز کی حاجت اور Last 2 ضرورت minutes, ہے Sheikh. صرف اتنی چیز ہمارے لیے مباح ہوگی۔ پانچواں ایک قاعدہ ہے کہ پردے کے جو مسائل ابھی جن کا میں نے ذکر کیا، مسائل الحجاب مبنیہ علی محرم تحریم الوسائل، پردے کے جتنے مسائل ہیں ان سب کا تعلق محرم تحریم الوسائل سے ہے۔ محرم تحریم الوسائل کا مطلب یہ ہے
کہ کسی مرد کا کسی عورت کو دیکھنا یہ محرم تحریم الغایہ نہیں ہے، محرم تحریم الوسیلہ ہے، کیونکہ یہ وسیلہ بنتا ہے کسی فتنے کا، اسی وجہ سے دیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ چھٹا قاعدہ ہے کہ المحرم تحریم الوسائل یباح عند الحاجہ، جو چیزیں محرم تحریم الوسائل کے قبیل سے ہیں وہ حاجت کے وقت مباح ہو جاتی ہیں، حاجت کے وقت جائز ہو جاتی ہیں۔ اب ان قواعد کے جاننے کے بعد ہم اصل موضوع میں آتے ہیں۔